الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر مخدوم گرامی وقار مرشد مجاز خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ الشاہ قاری امانت رسول صاحب قبلہ مد ظلہ العالی و دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک صلی واصحابک یا اللہ حبیب تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ مدینہ منورہ سے نور کی خیرات لے کر گدائے نوری، فدائے نوری حضرت علامہ امانت اعلیٰ حضرت قاری امانت رسول صاحب نوری ابھی تشریف لائے ہیں، اور آپ ان کے رخ زیبا کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں۔ کل میری گفتگو اصلاح معاشرہ کانفرنس میں بد نگاہی کے عذاب سے متعلق ہوئی تھی۔ اس کے بعد متواتر لوگوں کا اصرار رہا، چونکہ کل وقت کم تھا، اس لیے قرآن مقدس کی روشنی میں نگاہوں کی حفاظت کیوں کر ممکن ہے، اس کے حوالے سے صرف ایک آیت میں پیش کر سکا۔ تو آج اصرار تھا کہ یہاں کے اجتماع کے اندر، یہاں کے جلسے میں چند مزید آیات پیش کر کے نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے کچھ باتیں بتاؤں۔ یوں تو پورا وجود اللہ رب العزت جل جلالہ کی عطا کردہ نعمت ہے، آنکھ بھی اللہ کی نعمت ہے، زبان بھی اللہ کی نعمت ہے،
ہاتھ پیر بھی اللہ کی نعمت ہیں اور دل بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہماری سچویشن یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال اس کے قانون کے مطابق نہیں کرتے، بلکہ اپنی طبیعت کے مطابق کر کے ہم خود بھی بے چین ہوتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بے چین کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک موبائل فون کو آپ لے لیجئے، اس کے اندر جتنے بھی ایپس ہوتے ہیں، فیچرز ہوتے ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس کا استعمال کس طریقے سے کرنا۔ اگر آپ اس طریقے سے موبائل کا استعمال نہ کریں تو موبائل خراب ہو جائے گا، موبائل برباد ہو جائے گا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ موبائل بنانے والے نے جو قانون آپ کے لیے موبائل استعمال کرنے سے متعلق بنایا، آپ موبائل تو اس قانون کے مطابق استعمال کرتے ہو، لیکن جس خدا نے انسان کو بنا کر قانون کی کتاب قرآن کی شکل میں عطا فرمائی، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو اور وجود کو استعمال نہیں کرتے۔ اس وقت جتنی بھی بیماریاں اور جتنی بھی برائیاں معاشرے کے اندر پنپ رہی ہیں، ان ساری برائیوں کی جڑ غلط نگاہ۔ پہلے انسان کی آنکھ بہکتی ہے، پھر اس کا دل بہکتا ہے، پھر اس کا ہاتھ بہکتا ہے اور پھر اس کے پیر بہکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی انسان جس بچے کو ماں باپ کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں اور بچہ کتاب دیکھنے کی بجائے لڑکی دیکھنے لگ جائے تو ڈگری بھول جاتا ہے اور لڑکی یاد رہ جاتی ہے، اور اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور سوسائٹی کی نظروں سے وہ گر بھی جاتا ہے اور مقصد کو پا نہیں پاتا۔ آخر وہ اس لڑکی کی طرف مائل کیسے ہوا؟ تو آپ محسوس کریں گے، پہلے نظر پڑی، پھر دل بہکا، پھر جذبات مشتعل ہوئے اور پھر پانے کی تڑپ پیدا ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں کالی لڑکیاں راہ میں گھومتی ہوں گی، کوئی ان کی طرف توجہ کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن جہاں انسان نے حسن دیکھا وہاں وہ فدا ہو جاتا ہے اور تباہ ہوتا دکھائی دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم البرکت جب 4 سال کی عمر کے تھے کم و بیش اور آپ راستے سے جا رہے تھے، ایک ایسی عورت جو شرافت کا لبادہ نہیں اوڑے ہوئے تھی، جب اسے راستے سے آتا دیکھا تو اعلی حضرت نے اپنا پیرہن اوپر کر لیا اور آنکھوں کو ڈھانک لیا۔ اس عورت نے مذاقاً عرض کیا کہ تمہیں ستر چھپانا چاہیے، تو ستر تو تم نے کھول دیا، آنکھوں کو تم نے ڈھانک دیا۔ تو بریلی کے تاجدار بچپن میں جواب دیتے ہیں، پہلے نگاہ بہکتی ہے پھر وجود بہکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، داڑھی رکھنا جس طریقے سے سنت ہے، امامہ شریف کا استعمال جس طریقے سے سنت ہے، مسواک کا استعمال جس طریقے سے سنت ہے، ایسے ہی نگاہوں کو نیچی رکھنا یہ بھی میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت نے جب سرکار کی نگاہوں کی شان بیان کی تو عرض کرتے ہیں، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
پہلے نگاہ بہکتی ہے پھر انسان کا وجود بہکتا ہے۔ نگاہ ہمیشہ کسی اچھی چیز کو دیکھنے کی متلاشی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نگاہوں کے صحیح استعمال کا حکم دیا، جس پر کل میں تفصیلی بات عرض کر چکا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے قرآن کا دستور کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، تاکہ نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے آپ اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں پیدا کر سکیں، اپنے آپ کی نگاہوں کی حفاظت کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ہر نعمت کے حوالے سے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بے شک پروردگار قیامت میں ہر نعمت کے بارے میں سوال پوچھے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اگر کسی کو 5 لاکھ روپیہ دیں تو اس سے حساب مانگتے ہیں، تو جس کریم نے کروڑوں سے بھی زیادہ قیمتی آنکھ عطا فرمائی، وہ بھی ہماری آنکھ کے بارے میں ہم سے سوال تو پوچھے گا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ، دل، ان سب چیزوں کے سلسلے میں قیامت میں رب قدیر جل جلالہ سوال پوچھے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا نوجوان ظاہر سی بات یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ میں راہ چلتا ہوں، بے پردہ لڑکیاں نکلتی ہیں، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نگاہ اللہ نے عطا فرمائی۔ میں صرف ایک تھوڑی سی بات آپ کے دل کے اندر آنکھوں کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے عرض کروں، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا ہے۔ آنکھ کی نعمت کی حقیقت کو جاننا ہو اور اس کی قدر کے حوالے سے جاننا ہو تو اس نابینا سے پوچھیں جسے دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی اور رب قدیر نے اسے بینائی کی دولت نہیں عطا فرمائی۔ اس سے پوچھو تمہاری تمنا کیا ہے، تو وہ یہ عرض کرے گا کہ میں اپنی ساری دولت لٹا دینا چاہتا ہوں، کاش کہ ان دولت کے عوض کے اندر مجھے آنکھ کی روشنی مل جائے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کا ہر انسان دنیا دیکھنا چاہتا ہے۔ آنکھ ہے تو آپ ماں باپ کو دیکھ سکیں گے، آنکھ ہے تو آپ بچوں کو دیکھ سکیں گے، آنکھ ہے خانہ کعبہ کو دیکھ سکیں گے، آنکھ ہے گنبد خضرا کو دیکھ سکیں گے، آنکھ ہے قرآن کو دیکھ سکیں گے، آنکھ ہے تو ماں باپ کو دیکھ سکیں گے۔ یہ آنکھ کی وجہ سے ہی انسان کائنات کی ہر چیز کا نظارہ کر لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں تو صحیح وجود کتنا بڑا ہے اور آنکھ کی پتلی کتنی چھوٹے سے بلب کی طرح اللہ نے ہماری آنکھوں کے اندر اور آنکھ کے ڈھیلے میں رکھ دی ہے۔ آپ ذرا سوچیں اس کی روشنی کی کیفیت کیا ہے، اس کی روشنی کا اندازہ لگائیں۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ہائیلوجن یہاں پر جل رہے ہیں، روشنی بکھیر رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹ یہ ہائیلوجن نہیں جلتے، ان کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کا وائر کے ساتھ کنیکشن ہے، الیکٹرک کے ساتھ کنیکشن ہے، یا پھر جنریٹر کے ساتھ ان کا کنیکشن ہوگا، جب اس کی وجہ سے یہ روشنی بکھیرتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لائٹ چلی گئی، روشنی چلی گئی۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ بلب ہو یا یہ ٹیوب لائٹ ہو یا ہائیلوجن ہو، ان کی عمر زیادہ نہیں ہوا کرتی۔ ان کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ کچھ مہینوں چلتی ہیں، کچھ سال چلتی ہیں، اس کے بعد بلب اڑ جاتا ہے، اس کے بعد ٹیوب لائٹ اڑ جاتی ہے، اس کے بعد ہائیلوجن اڑ جاتا ہے اور روشنی دینے کا کام بند ہو جاتا ہے۔ موبائل کے اندر ٹارچ لائٹ ہے، اگر موبائل کے اندر چارج ہے تو آپ کے موبائل کے اندر موجود ٹارچ لائٹ کے ذریعے آپ روشنی دے سکیں گے۔ جہاں چارج ختم ہوا اس موبائل کے ذریعے آپ روشنی نہیں دے سکتے۔ موبائل کی عمر بھی اور چارج کی عمر بھی لیمیٹیڈ ہے اور اس کے بعد یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ میرے کریم کی عنایت پر اور اس کے کرم پر قربان جائیے، پیدا ہوئے تب سے اس نے آنکھ کی 2 پتلیاں ہمارے
جو ہے چہرے پہ لگا دی، اور سچویشن یہ ہے بظاہر کوئی کنیکشن اندر سے نظر نہیں آتا، سچویشن ایسی ہے کوئی چارج کرنے والی بیٹری اندر سے نہیں، لیکن اللہ اکبر پیدائش سے اللہ نے اس میں روشنی رکھی ہے، تو اب یہ روشنی زندگی کی آخری سانس تک یہ آنکھ کام کرتی دکھائی دیتی ہے۔ کون ہے جس نے ان آنکھوں میں یہ طاقت عطا فرمائی؟ یہ وہی رب ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا انسان کہتا ہے کہ بے چینی بڑھ رہی ہے، آج کا انسان کہتا ہے کہ بے قراری بڑھ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں بے چینی اور بے قراری کے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان نے اپنی نگاہ کو آوارہ کر دیا۔ دنیا میں کوئی بھی نوجوان چین کی نیند نہیں سو سکتا اگر رات اس نے گندی پکچر دیکھ لی، رات گندی فوٹو دیکھ لی، وہ بستر پہ کروٹ بدلتا ہوگا۔ لیکن وہی بندہ اگر رات قرآن کی تلاوت کر کے سوئے، بستر پر سکون سے اسے نیند آ جائے گی۔ یاد رکھیں، غلط چیز دیکھو گے تو بے چین ہو جاؤ گے، غلط چیز دیکھو گے بے قرار ہو جاؤ گے۔ دنیا کی آوارہ لڑکیوں کو دیکھو گے، تمہاری چین کی نیند ختم ہو جائے گی، اور ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھ لو گے تمہیں چین کی نیند آ جائے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک اللہ کے ولی سے ملنے کے لیے گئے، دروازے پہ دستک دی، کافی دیر ہو گئی، دروازہ انہوں نے نہیں کھولا، اور کافی دیر کے بعد جب دروازہ کھولا تو وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اس اللہ کے برگزیدہ بندے سے سوال کرتے ہیں، بھائی کیا بات ہے، دروازہ کھولنے میں کافی تاخیر تم نے کر دی؟ جواب میں وہ بزرگ فرماتے ہیں، کیا بتاؤں، میں کعبے کا دیدار کر رہا تھا۔ وہ بزرگ فرماتے تمہارے گھر میں کب سے کعبہ آ گیا؟ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جس نے ماں باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ شفقت سے دیکھا، اللہ اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ میں گھر میں اپنی ماں کا چہرہ محبت سے دیکھ رہا تھا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بات یاد رکھیں، قیامت میں آنکھ کے بارے میں رب سوال پوچھے گا، میرے بندے آنکھ میری دی ہوئی تھی، تو نے اس کا استعمال کس کام میں کیا؟ دل میرا دیا ہوا تھا، اس کا استعمال تو نے کس کام میں کیا؟ کان میرے دیے ہوئے تھے، اس کا استعمال کیا سننے میں تو نے کیا؟ پتہ یہ چلا جس نے نعمت دی ہے وہ ہم سے سوال پوچھے گا۔ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے مومنوں سے خطاب فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے محبوب آپ مومنوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ اللہ اکبر، شریف انسانوں کی پہچان ہے وہ نگاہ نیچی کر کے چلتے ہیں، شریف لڑکوں کی پہچان ہے وہ تانک جھانک نہیں کرتے، نگاہ نیچی کر کے چلتے ہیں۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی باپ اپنی جوان بیٹی کو لے کر کے جا رہا ہو اور اگر اس بیٹی کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر کے دیکھے تو مجھے بتاؤ، باپ کا ضمیر، باپ کا وجدان، باپ کا غصہ، باپ کا جلال اس دیکھنے والے پر آئے گا یا نہیں آئے گا کہ میری بیٹی کو کیوں گھور رہا ہے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی بھائی اپنی جوان بیٹی کے ساتھ جا رہا ہو اور اس کی بہن کو کوئی گھور رہا ہو تو بھائی اگر غیرت مند ہے تو اس کو جلال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کوئی اپنی جوان بیوی کو لے کر جا رہا ہے اور اس کی بیوی کو کوئی گھورے گا تو جو باپ شوہر ساتھ میں ہوگا شوہر کو جلال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر شوہر دیکھ رہا ہو تو اس کی بیوی کو نہیں گھورتے، باپ دیکھ رہا ہو اس کی بیٹی کو نہیں گھورتے، اگر بھائی دیکھ رہا ہو اس کی بہن کو نہیں گھورتے، تو قرآن کہتا ہے نگاہ بچانے کے حوالے سے علم یعلم بأن اللہ یرا، اللہ اکبر، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر، تم کو لڑکیوں کو گھور رہے ہو، وہ بیٹی تو باپ کی ہوگی، بیوی تو شوہر کی ہوگی، بہن تو بھائی کی ہوگی، لیکن بندی تو خدا کی ہے نا۔ تم بھائی کے دیکھنے کی وجہ سے لڑکی کو نہیں گھورتے ہو، اور خدا دیکھ رہا ہے اور اس کی بندی کو گھور رہے ہو۔ خدا دیکھ رہا ہے اس کی بندی کو
ताक झांक कर रहे हो, खुदा देख रहा है, उसकी बंदी को ताक झांक कर रहे हो। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए निगाहों की हिफाजत करो। इसलिए जब कभी निगाह आवारगी की तरफ उठ रही हो, निगाहों को झुका दो। दुनिया ने भी मंसूबा बना लिया है, दुनिया ने भी प्लान बना लिया है कि दुनिया के हर मजहब के इंसान की हम चैन और सुकून को छीन लेंगे, और उसी चैन और सुकून को छीनने के लिए आज गंदी पिक्चरें यूट्यूब के ऊपर, आज गंदी पिक्चरें, गंदी एडवर्टाइजमेंट आप न्यूज भी टीवी पर नहीं देख सकते, मियां बीवी बैठ के नहीं देख सकते, बाप बेटे बेटी बैठकर नहीं देख सकते। अल-इयाज़ु बिल्लाह, गंदगी फैल गई, बदकिरदारियां फैल गई, बुराइयां फैल गई, बुराइयों की तशहीर फैल गई। अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुना अन तशिअल फाहिशतु फिल लज़ीना आमनु लहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाहु अकबर। वो लोग जो ईमान वालों के अंदर फहिश चीजों को फैलाने की मोहब्बत रखते हैं या कोशिश करते हैं, उनके लिए जिल्लत वाला अजाब है। खबरदार, कभी बेहयाई को फरोग न देना, खबरदार कभी बेहयाई को आगे न बढ़ाना, खबरदार किसी को गंदी पिक्चर दिखाने की कोशिश मत करना, कभी उसके सिलसिले में रहनुमाई न करना, वरना दुनिया में भी जिल्लत वाला अजाब होगा और आखिरत में भी जिल्लत वाला अजाब होगा। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो ये आये करीमा ज़हन में रखो, अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, क्या उन्हें नहीं खबर अल्लाह देख रहा है। अल्लाहु अकबर। तुम्हें भाई की गैरत का ख्याल है, शौहर की गैरत का ख्याल है, बाप की गैरत का ख्याल है, याद रखो सबसे ज्यादा गयूर मेरा परवरदिगार है। जब वो देख रहा हो तो उसकी बंदी पर गलत नजर नहीं डाली जा सकती, उसकी बंदी पर गलत नजर नहीं डाली जा सकती। इसी तरीके से कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इंसान के हवाले से फरमाया, वो इंसान जिसके अंदर जो है जज्बात हैं, जिसकी सिचुएशन ऐसी है कि उसके अंदर हार्मोन्स का मामला है, उसके अंदर जज्बात हैं, उसके अंदर ख्वाहिशात हैं, और वो शख्स अपनी ख्वाहिशात पर काबू नहीं पा सकता, तो कुरान मुकद्दस में एक कायदे कुल्लिया अल्लाह ने अता फरमा दिया, चाहे ख्वाहिश हो या न हो, लेकिन परवरदिगार जल्ल जलालहू ने कानून अता फरमा दिया, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा। कुरान ने कहा अपनी निगाहों की बचाने की और निगाहों की हिफाजत का एक तरीका यह भी है कि जो औरत, जो लड़की तुम्हें पसंद हो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फरमाता है तुम उससे निकाह कर लो। अल्लाह अकबर। ये निकाह कर लेने के बाद क्या होगा, तुम्हारे अंदर पाकीज़गी पैदा हो जाएगी, निकाह के एवज के अंदर वो तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इसी तरीके से एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह अल्लाह। एक इंसान कहता है कि मैं गुनाह से बचना चाहता हूं लेकिन बच नहीं पाता, मैं कोशिश करता हूं बच नहीं पाता, तो मैं आपसे अर्ज करता हूं शायद कोशिश पक्की नहीं होती होगी, शायद कोशिश पुख्ता नहीं होती होगी, शायद कोशिश सही मानों में नहीं होती होगी, वरना मेरे करीम का वादा हक है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो हमारी राह में कोशिश करता है हम उसके लिए राहें पैदा कर देते हैं। अल्लाह अल्लाह। आप कोशिश करके तो देखो, आप मेहनत करके तो देखो, आप अगर इरादा कर लो कि मैं आज से निगाह किसी और की तरफ नहीं उठाऊंगा, कोई गलत चीज नहीं देखूंगा, और जिसे नहीं देखने का हुक्म है मैं कभी उसे नहीं देखूंगा, फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इरादा करना आपका काम है, रास्ता दिखाकर मदद करना ये मेरे परवरदिगार का काम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कोशिश करो, मेहनत करो, मशक्कत करो, अपने वजूद के साथ जंग करो, अपनी तबीयत के साथ जंग करो, अपनी ख्वाहिशात के साथ जंग करो। अल्लाह अकबर। आप यहाँ जलसे में तशरीफ लाए हैं, उर्स हुजूर मुफ्ती आजम आलम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए हैं, जश्न आला हजरत में तशरीफ लाए हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ लाए हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। आपके दिल में यह बात होगी कि मैं इस जलसे में जाऊंगा तो अमानत
امانت اعلیٰ حضرت کی زیارت ہوگی، میں سنی دعوت اسلامی کے خادم سے کچھ سنوں گا اور امانت اعلیٰ حضرت کے شہزادے سے نعت سنوں گا، اور اسی طریقے سے اور علماء کی زیارت کروں گا۔ آپ اس نیت سے یہاں پر آئے، لیکن یاد رکھیں یہ آنا اپنی جگہ پر ہے، یہ آنا باعث ثواب ہے۔ آپ گھر چھوڑ کر آئے، آپ بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے، آپ آرام چھوڑ کر کے آئے، توجہ چاہوں گا، غور سے سنیے گا، گھر چھوڑ کر کے آئے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے آئے، آرام کو چھوڑ کر کے آئے، بزنس کو چھوڑ کر کے آئے، سب چیز چھوڑ کر کے آپ یہاں پر آئے۔ اب رسول اعظم سے صحابہ نے پوچھا ایُّ الہجرت افضل یا رسول اللہ، کون سی ہجرت سب سے افضل ہے؟ یعنی ہم اگر کوئی چیز چھوڑ کر کہیں جاتے ہیں تو ان میں کون سی ہجرت، کون سا جانا سب سے افضل ہے؟ تو سنو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنے آپ سے اللہ کی نافرمان، اللہ عز و جل کی ناپسندیدہ چیزوں کو نکال دینا، یہ ہجرت سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یعنی اسے نکال دو اپنے اندر سے، جو اللہ کو ناپسند ہے اس کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ آپ جانتے ہیں، اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں میرا یہ جملہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے دیگر مذاہب کے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، میری یہ بات ہر ایک کے لیے ہے۔ اگر آپ محفوظ کر سکتے ہوں تو میرا جملہ محفوظ کر لو۔ گناہ کر کے، پاپ کر کے کبھی کسی کو سکون نہیں ملتا، اور نیکی کر کے کبھی کسی کی طبیعت بے چین نہیں ہوتی، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ توجہ چاہوں گا، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ گناہ کرتے وقت اچھا لگتا ہے لیکن بعد میں پچھتانا پڑتا ہے، اور نیکی کرتے وقت تکلیف ہوتی ہے لیکن بعد میں راحت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس سے ذہن میں رکھیے گا، گناہ کرتے وقت اچھا لگتا ہے، پوری زندگی بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں، میرے ایک دوست جنہیں اللہ نے بہت نوازا ہے، بہت سارے نوجوان موجود ہیں، نوجوانوں اسے ذہن میں محفوظ کر لو۔ میرے اس دوست کی عمر مجھ سے کچھ تھوڑی سی زیادہ ہوگی، بال بھی داڑھی کے ان کے سفید ہو گئے۔ ایک دن مجھ سے کہتے ہیں کہ یار میرے بیٹے کو میں بہت سمجھاتا ہوں کہ بیٹے ذرا سیدھے راستے پر آ جا، تو میرا بیٹا آتا نہیں ہے۔ اور ایک دن میرے بیٹے نے مجھے ایک ایسی بات کہہ دی جسے میں کبھی بھول نہیں سکتا، اور میں اس کی بات کو سننے کے بعد چین سے سو بھی نہیں سکتا۔ اب چونکہ کلوز تعلق، تو کھل کر کے انہوں نے بتایا کہ حضرت جب میرے بیٹے کو میں نے کہا کہ بیٹے یہ غلط راستے پہ جانا اچھی چیز نہیں ہے، یہ سب کام نہیں کرنا چاہیے، تو پلٹ کر میرے بیٹے نے مجھے جواب دیا ابا ہماری عمر کے آپ جب تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ جوانی کے کیے ہوئے گناہ بڑھاپے میں کانٹا بن کر کے چبھتے ہیں، جوانی کے کیے ہوئے پاپ بڑھاپے میں چین کی نیند کو چھین لیتے ہیں۔ اس لیے خبردار، کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جو ٹیمپرری تمہیں فائدہ پہنچاتا ہو اور تمہارے فیوچر کو ڈارک کر دیتا ہو۔ اس لیے نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو گے دل میں سرور پیدا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اچانک میں کسی لڑکی پر نظر پڑ جائے تو اس نگاہ کو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن دوبارہ قصدن اس پر نگاہ تم ڈالو گے تو قیامت میں اس نگاہ کے بارے میں تم سے سوال پوچھا جائے گا۔ تو کوشش کرو، والذین جاہدوا فینا
लनादियन्नहुम सुबुलना, मेरे करीम ने रास्ता ये नहीं फरमाया कि हम उसको रास्ता दिखाएंगे, रास्ते दिखाएंगे, कई रास्ते अल्लाह उसको दिखा देगा जिससे उसका वजूद गुनाहों से बच जाएगा। मेरी बहनें मौजूद हैं, एक वाकया अर्ज करता हुआ चलूं। एक बड़ी नेक लड़की, नेक औरत, इत्तफाक से एक बादशाह की नजर उस पर पड़ गई और उसके हुस्न पर वो फरेफ्ता हुआ और उसने चाहा कि मैं उसे पालूं। उसने पूरी तवानाई खर्च कर दी, दौलत से लेकर सोर्सेज जितने थे सब उसने इस्तेमाल किए और उस औरत को किसी भी तरीके से कंट्रोल में कर लिया गया और उसके बाद उसके महल में उस औरत को बुलाया गया। औरत कांप रही थी, दाखिल हुई, दरवाजे बंद करता गया और दरवाजा बंद करके एक एक दरवाजे, बादशाहों के तो कई कमरे होते हैं, तो यके बाद दिगरे दरवाजे बंद करते गए वो कि किसी भी तरह से इस पर मैं ये भाग न सके और मैं इतने दरवाजों को बंद कर दूं और बाद में आखिरी दरवाजे, आखिरी कमरे में उसको लेकर के जाऊं। औरत अंदर से पाक थी, गुनाह से घिन था, नफरत थी, मजबूर और बेकस औरत थी। लेकिन जब आखिरी कमरे के अंदर वो पहुंची और उसने देखा कि अब मेरे बस में कुछ भी नहीं है, तो उसने कोशिश की, इसलिए कि कुरान कहता है जो कोशिश करता है हमारी राह में हम उसके लिए रास्ते पैदा कर देते हैं। उसने कोशिश की। क्या कोशिश की? उसने उस बादशाह से कहा कि मुझे इस्तिंजे की हाजत आई। अब उस औरत ने बादशाह से कहा मुझे इस्तिंजे की हाजत है, मुझे इस्तिंजा से फारिग होने दिया जाए। दो रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत यह मिलती है कि उस औरत ने जब ये कहा तो बादशाह को यकीन हो चुका था कि अब तो ये कहीं जा नहीं सकती, तो टेरेस पर बैतुल खला बना हुआ था और वो औरत को टेरेस भेज दिया गया। और एक रिवायत ये मिलती है कि बैतुल खला नीचे ही था, वहीं पर उसे भेजने के लिए कहा गया कि ठीक है तुम जाओ, क्योंकि भागने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। वो औरत टेरेस पर पहुंचती है, इस्तिंजे से फारिग होती है और टेरेस ही से वो जब नीचे देखती है तो काफी डिस्टेंस कि अगर मैं छत से नीचे कूदूंगी तो मेरी हड्डियां टूट टूट के चकनाचूर हो जाएगी। लेकिन दिल में यह ख्याल था कि मैं गुनाह से बचना चाहती हूं, मेरा दामन दागदार न हो, चाहे मेरी जान चली जाए। लेकिन वो अपने पीर से बड़ी मोहब्बत रखती थी। छत पे चढ़ी, इस्तिंजा करने की बजाय छत से छलांग लगाते वक्त अपने शेख को आवाज दी, हजरत शेख अहमद सरहंदी नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह को। जैसे ही वो छत से छलांग लगाते वक्त अपने पीर को आवाज देती है, हजरत नक्शबंद शहर जो है वो सरहन शरीफ से वहां पहुंच जाते हैं और बच्ची के नीचे गिरने से पहले उसे अपने हाथ में उठा लेते हैं। वो औरत कहती है कि हजरत आप यहां कैसे पहुंचे? कहा तू छत से उतरी और मैं सरहन से आ गया। याद रखें, जब कोई अल्लाह की राह में कोशिश करे अल्लाह रास्ते पैदा फरमा देता है। हम छोटे दिल के हैं, गुनाह का शौक हमारे अंदर है, पाप का शौक हमारे अंदर है। हम नहीं चाहते कि पाप से बचें, हम पाप की लज्जत लेना चाहते हैं, इसलिए बच नहीं सकते। तो कुरान की ये आयत को जहन में रखो, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो अल्लाह की राह में कोशिश करता है अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके लिए राहें पैदा फरमा देता है। एक आखिरी आयत अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। आखिरी आयत ये है, कुरान कहता है अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया
کہ ان کا دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کی خشیت سے لرز جائے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ تو جب کبھی آپ کی طبیعت آپ کو گناہ کی طرف آمادہ کرنا چاہے تو آپ اسی وقت اپنے دل سے کہیں کہ ہاں میرے لیے وقت آ چکا ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، اور اپنے وجود کو بدکرداری سے، اپنے وجود کو برائی سے، اپنے وجود کو آوارگی سے، اپنے وجود کو بدنگاہی سے بچا لیں۔ تو اب مولا سے پوچھیں کہ مولا تو نے آنکھیں دی کیوں ہیں؟ ان آنکھوں سے ہم کیا دیکھیں؟ تو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے مجدد ابن مجدد سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان سے پوچھتے ہیں کہ ذرا حضور آپ ہی بتا دیں ان آنکھوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب میں خود کہیں گے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ ہے دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں۔ یہ آنکھیں تو ہیں اس لیے کہ ہم رسول گرامی وقار کا دیدار کریں، یہ آنکھیں تو اس لیے ہیں کہ ہم قرآن مقدس کا دیدار کریں، یہ آنکھیں تو اس لیے ہیں تاکہ ہم اللہ رب العزت کی کتاب کی زیارت کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ جو اپنی نگاہوں کو بد کرداری سے بچا لے گا اس کے دل میں سکون اللہ پیدا فرمائے گا۔ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اور اسی طریقے سے مردوں کے ساتھ ساتھ قرآن نے عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ اگر اعلی حضرت سے سچی محبت کرتے ہیں، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے سچی محبت کرتے ہیں، تو یاد رکھیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اعلی حضرت نے کس طریقے سے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی تڑپ پیدا فرمائی اور اپنی نگاہوں کے بارے میں کہا جان دے دو، جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، مرد بھی کریں، خواتین بھی کریں۔ اگر میرا یہ درس اور یہ پیغام آپ نے دل میں بٹھا لیا تو آپ کے دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی، جہاں بھی رہو گے مطمئن رہو گے، پرسکون رہو گے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔